الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، آج اسلامی تاریخ کے اعتبار سے سفر کے مہینے کی 6 تاریخ ہے، اور یہ سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام اور یہ دوسرا مہینہ سفر المظفر۔ سفر کے معنی خالی کرنے کے ہیں۔ سفر کے معنی ہے خالی کرنا۔ جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے لوگ سفر کے مہینے سے پہلا جو مہینہ آتا تھا محرم الحرام، اور اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ، اور اس سے پہلے ذی قعدہ کا مہینہ، یہ تینوں مہینے عرب کے اندر ان 3 مہینوں میں آپس میں لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، خون خرابہ نہیں کرتے تھے، چوری ڈکیٹی کے کام نہیں کرتے تھے۔ 3 مہینے تک سکون کے ساتھ گھروں میں رہتے، جیسے ہم لوگ رمضان کے مہینے میں رہتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، غریبوں کی ہمدردی دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، آس پاس رہنے والوں کی غمخواری پیدا ہو جاتی ہے، غریبوں کا پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، گناہوں سے بچتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچتے ہیں۔ اور جیسے ہی عید کا چاند کیا نظر آیا، عشاء کی نماز بھی غائب، فجر کی نماز بھی غائب، سر سے ٹوپی نکل گئی، لباس بدل گیا، اور عید کا ایک دن گزرا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے تک تو بہت دیندار رہا، اب ساری دینداری کو ضائع کرنے کے لیے تفریح کے بہانے کہیں پر نکل جاتے ہیں۔ اور دیکھو مسجدوں کے اندر 1 ہفتے تک، عید ہونے کے 1 ہفتے تک لوگ مسجدوں میں نہیں رہتے۔ پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے؟ سفر میں گئے تھے، سفر میں چلے گئے تھے، وہاں گھومنے گئے تھے، یہاں گھومنے گئے تھے۔ پوری تھکان دور کرنے کے لیے ایسا جاتے ہیں کہ پھر وہ تھکان دور کر کے دوبارہ رمضان کے مہینے ہی میں نظر آتے ہیں۔ تو جیسے ہمارے یہاں
رمضان کا ماحول ہے، رمضان کے بعد لوگ نکل جاتے ہیں، اعمال سے دور ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جاہلیت کے زمانے میں ذی قعدہ کے مہینے کی، ذی الحجہ کے مہینے کی، محرم الحرام کے مہینے کی بہت احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ مہینہ ختم ہوا، سفر کا چاند نظر آیا، اب لوگ گھروں سے نکلتے تھے، کس کے لیے؟ 3 مہینے سے جو لڑائی بند تھی اس لڑائی کو شروع کرنے کے لیے، 3 مہینے سے جو جھگڑا بند تھا اس جھگڑے کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے، جو چوری ڈکیتی 3 مہینے سے بند تھی اس کو شروع کرنے کے لیے ایسا گھروں سے نکلتے تھے، بعض شہروں کے شہر خالی ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو سفر کا نام رکھا گیا، جس کے معنی ہی آتے ہیں خالی کرنے کے۔ اور اس مہینے میں ایک عقیدہ لوگوں نے گھڑ لیا ہے، اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال سے میں سمجھاتا ہوں۔ ہمارے جسم میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا جسم اور دوسرا ہے ہمارے جسم میں روح، دونوں کا ہونا ضروری ہے، جسم اور روح۔ بعض مرتبہ جسم کے اندر کوئی کمی آ گئی، آدمی کا کان کٹ گیا، آنکھ نکل گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، جسم فریکچر ہو گیا، تو علاج کے ذریعے اس کمی کو دور کی جا سکتی ہے۔ اگر دونوں ہاتھ دونوں پیر نکال دیے جائیں تب بھی وہ گوشت کا ایک لوتھڑا بن کر زندہ رہتا ہے، زیادہ نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر جسم سے روح نکل گئی تو پھر پورے جسم کا ایک حصہ بھی کام نہیں کرتا۔ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے۔ روح جسم کے اندر اہم چیز ہے، روح نکل گئی پورا جسم بے جان ہو کر پڑ جاتا ہے۔ باقی جسم کے جتنے بھی اعضاء ٹوٹ جائیں آدمی کسی نہ کسی طرح زندہ رہ لیتا ہے۔ تو ایسے ہی عقیدے کا تعلق اسلام میں روح کی طرح ہے۔ اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، بہت گناہ کی بات ہے، بعد میں وہ توبہ کر لے، نمازی بن جائے، زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک آدمی روزوں کو چھوڑ دیا، بعد میں قضا کر لے، زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر عقیدہ بگڑ گیا، جیسے اللہ کے ساتھ یقین رکھنا چاہیے، جیسے نبی کے باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، آخرت کے تعلق سے جو یقین رکھنا چاہیے، ایک مسلمان ہونے کے تعلق سے کن کن باتوں کو ماننا چاہیے، اس کے اندر اگر ایک بال برابر بھی ذرا سا فرق آئے، پورے آدمی کے دین میں اندر فرق پیدا ہو جائے گا۔ سارے اعمال بعض مرتبہ پورے کے پورے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں زندگی کے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ تو سفر کے اس مہینے میں لوگوں نے ایک عقیدہ گھڑ لیا۔ کیا عقیدہ؟ لوگوں کے اندر بات چل گئی، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اس لیے اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، منگنی نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنا چاہیے، گھر کی اوپننگ نہیں کرنا چاہیے، دکان کی شروعات نہیں کرنا چاہیے، خیر کے کاموں سے رکتے ہیں اور دوسروں کو رکواتے بھی ہیں۔ اور سفر کے مہینے کے خاص طور پر شروع کے جو 13 دن ہیں، جس کو 13 تیزی، اس کے تعلق سے آج بھی گھروں کے اندر ایسا عقیدہ گھڑ لیا گیا ہے، ان 13 دنوں کے اندر تو ساس بہو ایک دہلیز کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ اچھے دیندار گھروں کے اندر یہ مصیبت پیدا ہو گئی ہے، سفر کے مہینے میں بہو کو ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں یہ وہم بیٹھ گیا ہے
سفر کے ان شروع کے دنوں میں ساس اور بہو ایک دہلیز میں ہو تو ان دونوں میں سے کسی کا یا ساس کا انتقال ہو جائے گا۔ گویا کہ ساس کو جان لینے والی، جان بخشنے والی کا عقیدہ گھڑ لیا گیا، اور کسی مہینے کو ہم خود لوگوں نے گھڑ کے نحوست والا بنا لیا، جبکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں یسبونی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر۔ آدم کا بیٹا جسے اللہ نے پیدا کیا، وہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اس طور پر کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہی ہوں۔ جیسے کوئی آدمی کسی فون کو برا بھلا کہتا ہے، کسی گاڑی کو برا بھلا کہتا ہے، اس میں عیب نکالتا ہے، گویا اس فون بنانے والی کمپنی کے پورے سسٹم پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے، اس گاڑی بنانے والی پوری کمپنی پر وہ انگلی اٹھا رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کی یہ گاڑی خراب ہے، تم ٹھیک سے، تمہیں گاڑی بنانا نہیں آتا، تمہیں ٹھیک سے فون بنانا نہیں آتا۔ فون پر نام رکھنا، گاڑی پر انگلی اٹھانا گاڑی بنانے والوں پر انگلی اٹھانے کی طرح ہے۔ ایسے ہی کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، اس مہینہ بنانے والے اللہ، اس وقت کے بنانے والے اللہ کے پورے سسٹم پر انگلی اٹھانا ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں تم کسی مہینے کو منحوس سمجھ کر گویا کہ مجھے گالی دے رہے ہو۔ حالانکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے، حدیث کے اندر کھنگالا جائے، تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کا نام رکھا ہے سفر المظفر۔ مظفر کے معنی ہوتے ہیں کامیابی دلانے والا مہینہ۔ جس مہینے کو اللہ کر کے رسول فرما رہے ہیں کامیابی دلانے والا ہے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، کتنے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جس مہینے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سفر الخیر، یہ خیر کا مہینہ ہے، ایسے مہینے کو ہم منحوس سمجھ کر اپنے بچوں کی شادیاں نہ کریں، اپنے بچوں کی منگنیاں نہ کریں، یہ سمجھ کر کہ اس میں شادی ہوگی تو پھر بچے پیدا نہیں ہوں گے، پھر شادی کے اندر جوڑ پیدا نہیں ہوگا، اور یہ سمجھے کہ آگے جا کر یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، کتنی ایمان کے خرابی کی علامت ہے۔ حدیث پاک اور تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا نکاح اسی سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو اگر پتہ چلتا اس مہینے میں نحوست ہے تو کیا اپنی بیٹی کا نکاح کرتے؟ اور اس نکاح کے ذریعے کیسا خیر وجود میں آیا، کیسے اولاد پیدا ہوئی۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت زینب کبرا، حضرت ام کلثوم کبرا، 5 بچے حضرت فاطمہ کو پیدا ہوئے۔ حضرت محسن یہ ایک بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت حسن حسین، ان کو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت ام کلثوم کبرا، ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ کتنا خیر وجود میں آیا، لیکن ہمارا خیال یہ ہے اگر بیٹی کا نکاح اس مہینے کے اندر ہوا تو پھر نبھاؤ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت فاطمہ اور علی سے بڑھ کر نبھاؤ کس کا ہو سکتا ہے؟ کتنے خیر کے کام اس مہینے میں وجود میں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھو، ہر 2-3 صفحے پر ضرور ان کے نام کی کوئی حدیث ہمیں ملے گی۔ اتنے حدیثوں کے راوی وہ حضرت ابو ہریرہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے دربار نبوت میں پہنچے ہیں تو وہ اسی سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت اسامہ، حضرت سمامہ بن اساد، ایک بڑے نوجوان صحابی جو یمامہ ملک ہے اس پورے ملک کے بادشاہ تھے، ایسے بادشاہ اسی سفر کے مہینے میں اسلام قبول کیے جن کی وجہ سے ان کا پورا ملک یمامہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔
قبیلہ دوس، حضرت ابو ہریرہ کا پورا قبیلہ اسی مہینے کے اندر اسلام قبول کیا۔ کتنا وجود اس مہینے کے اندر پھیلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں کسریٰ اور فارس دنیا کی سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ ان میں سے کسریٰ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر صحابہ کرام کے خدموں میں آگر گیا۔ پورا ملک جو فتح ہوا، اس ملک کو فتح کرنے کے لیے جو جماعت گئی، وہ اسی سفر کے مہینے میں کسریٰ ملک صحابہ کرام کو فتح ہوا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کی اولاد ہیں۔ ایسی انہوں نے حکومت کی کہ ان کی حکومت کو دیکھ کر لوگوں نے انہیں خلیفہ راشد کہا، اور بعض لکھنے والے علماء نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے نبی سے پہلے اس دنیا کے اندر جتنی امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں جتنے لوگ انصاف کرنے والے گزرے ہیں، ان سب کے انصاف کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور اس امت سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے انصاف کو دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انصاف والا پلڑا ساری امتوں کے انصاف پر بھاری ہو جائے گا۔ ایسا عدل و انصاف دنیا کے اندر حکومت کی کہ ان کے حکومت میں شیر اور بکری دونوں چرنے کے لیے جاتے، شیر کسی بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا، دونوں مل کر ایک ڈھاک کے اندر پانی پیتے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکری پر حملہ کر دیا، تو دیکھنے والے نے فوراً اپنے زبان سے نکالا شاید عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہوگا۔ ابھی یہ کہہ ہی نہیں تھا، تبھی پتہ چلا کہ واقعتاً عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ ایسے انصاف کرنے والے بادشاہ جب حکومت پر بیٹھنے کا وقت آیا، تو جس وقت ان کو حکومت ملی، جس مہینے میں ان کو بادشاہت سونپی گئی، جس وقت وہ پوری سلطنت اسلامیہ کے امیر بنے، وہ صفر المظفر کا مہینہ تھا۔ ورنہ آج کل بھی اگر کوئی معمولی سا ایم ایل اے، ایم پی یا پی ایم ہو، سی ایم ہو، وہ وعدہ رکھنے کے لیے باقاعدہ جوتیش سے پوچھ کر وقت طے کرتے ہیں، مہینہ طے کرتے ہیں، کون سا مہینہ اچھا ہوگا، کون سا وقت اچھا ہوگا کہ ہم اس وقت حکومت شروع کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت شروع کی اسی صفر المظفر کے مہینے سے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایسا غلط تصور نہیں تھا۔ بعد کے لوگوں نے، بے دین لوگوں نے، ادھر ادھر کفر اور شرک کے ماحول میں بسنے والوں نے اس عقیدے کو خراب کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدینے میں اللہ کے نبی موجود ہیں، اس وقت بھی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، لوگ ادھر ادھر سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچتے، وہاں قیام کرتے، اور ان کے پاس اگر جانور ہوتے اور ایسی عورت ہوتی جس کو بچہ ہونے والا ہو، اگر کسی کو بیٹا پیدا ہو جاتا، اگر کسی اونٹنی کو نر جانور پیدا ہو جاتا، اونٹ پیدا ہو جاتا، تو آنے والے کہتے یہ شہر تو بڑا بابرکت ہے، یہاں کے رہنے والے بڑے اچھے لوگ ہیں، یہاں آنے سے ہمارے بچی کو بیٹا پیدا ہو گیا، ہمارے جانور کو نر جانور پیدا ہو گیا، یہاں کے لوگ اچھے، یہاں کا ماحول اچھا۔ اور اگر کسی کو بیٹی پیدا ہو جاتی اور اگر کسی کو مادہ جانور پیدا ہو جاتا، تو لوگوں کی زبان سے یہ نکلتا یہ شہر بڑا خراب ہے، یہاں کے لوگ بڑے نحوست ہیں، ان کی وجہ سے ہماری بیٹی کو لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ کہہ کر مدینہ منورہ جیسا اللہ کے نبی کے صحبت کو چھوڑ کر، صحابہ کرام کے ماحول کو چھوڑ کر دوسری جگہوں پر لوگ چلے جاتے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج بھی اتنا سائنس ترقی کر گئی، اتنا دین کے اوپر محنت ہو رہی ہے، آج بھی ہمارے گھروں کے اندر یہی نحوست والی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ فلاں سے شادی ہوئی، بس وہ بہو ہمارے گھر کو آئی، قدم رکھی، ہمارے گھر کا پورا سکون اجڑ گیا۔ کیا بہو آ کر آپ کے سکون کو ختم کرنے کی طاقت ہے؟ فلاں سے شادی کیے، بس خالی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ایک آدمی نے اپنی بیوی
को तलाक देने का इरादा कर लिया। गलती क्या थी? बस बीवी की गलती ये थी कि सिर्फ उसे लड़कियां पैदा हो रहे थे, तो उनकी बीवी ने शौहर का दिमाग ठीक कर दिया। अशआर के अंदर लिख कर भेजा, माली अबू क़तादता ला यातीना, लंबे अशआर लिख कर भेजा अपने शौहर को, अरे मेरे शौहर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे पास सिर्फ इस वजह से नहीं आते और मुझे अपने निकाह में से इसलिए दूर करना चाहते हो कि मुझे लड़कियां पैदा हो रही हैं। मेरे सरताज, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी मिसाल तो जमीन की तरह है, तुम्हारी मिसाल किसान की तरह है। जमीन में किसान जो बीज डालता है वही दरख्त निकलता है। अगर किसान आम की बीज डाले, आम का दरख्त निकलता है, जाम की बीज डाले, जाम का दरख्त निकलता है, और धान की फसल डाले, धान की फसल निकलती है। जो बीज जमीन के अंदर बोएगा वही दरख्त जमीन के ऊपर निकलेगा। उस औरत ने कहा, मेरी मिसाल तो जमीन की तरह है, तुम किसान हो, जैसी बीज डालोगे वो नतीजा बाहर निकलेगा। अल्लाह का एहसान हुआ कि उस मुसलमान ने समझ गया और अपनी बीवी से मिल लिया और तलाक देने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन आज भी कितने जाहिल ऐसे हैं कि लड़की पैदा होने पर औरत को छोड़ दिया। मैंने अपने आंखों से देखा, एक बहुत दीनदार घराना, अगर मैं एड्रेस बताऊं तो आप भी पहचान लेंगे, उन्होंने हमारे इसी हिंदुपुर शहर के अंदर अपनी बीवी को लोगों के सामने तलाक दिया। वजह ये थी कि उस बीवी को 5 बच्चियां पैदा हुई, लड़का पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए बीवी को तलाक दे दिया। कौन? जाहिल नहीं, अच्छा दीनदार आदमी। दीनदार आदमियों के अंदर भी अकीदा बैठा हुआ है, लड़कियां पैदा करने वाली बीवी है, लड़के पैदा करने वाली भी बीवी है। जबकि अल्लाह ने साफ तौर पर कुरान मजीद में फरमा दिया, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़िक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। जिसे मैं चाहता हूं लड़के देता हूं, जिसे मैं चाहता हूं लड़कियां देता हूं, जिसे मैं चाहता हूं सिर्फ लड़के होते हैं, लड़कियां नहीं होती, जिसे मैं चाहता हूं सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के नहीं होते, जिसे मैं चाहता हूं 5 बना देता हूं, दुनिया की कोई ताकत उसको औलाद नहीं दे सकती। यह अल्लाह का फैसला है, क़यामत तक अटल का फैसला है। अब उस मासूम औरत पर जुल्म करने से क्या मिलेगा? एक औरत जिसकी डिलीवरी का वक्त करीब था, फूट फूट कर रो रही है, दुआ करो कि मुझे बेटा पैदा हो जाए। 3 बेटियां पहले से हैं, अगर दोबारा बेटा पैदा नहीं हुआ तो मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा। हुआ ऐसे ही, बेटी पैदा हुई तो 2 महीने तक बाप देखने के लिए भी नहीं गया। सास उस बहू को घर में लेने के लिए तैयार नहीं है। कैसी जहालत का जमाना! जैसे अल्लाह के नबी के जमाने में लोग मनहूस समझकर मदीना जैसे मुकद्दस शहर को छोड़कर चले जाते थे, आज भी तसव्वुर करके इन मासूम औरतों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। जबकि आज साइंस तरक्की करके साफ बता दी कि लड़का कैसे होता है, लड़की कैसी होती है, तयशुदा फैसला है, इसमें औरत का कोई दखल नहीं, सिर्फ मर्द का दखल है। इस टॉपिक पर मुझे बोलना नहीं है, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, आज साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आराम से मालूम कर ले सकती है, इसमें बीवी का कोई दखल नहीं है, सब का सब मर्द का दखल है। अब उस लड़की पर जाकर जुल्म करने से क्या बने? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया और आकर कहा, अल्लाह के रसूल मुझे बैत कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने बैत किया, तौबे के कलिमात पढ़ाए, घर गया। दूसरे दिन बुखार आ गई, तीसरे दिन बहुत तेज बुखार आ गई। अल्लाह के नबी के पास आया और आकर कहने लगा, मैं बैत हुआ इसलिए मुझे बुखार आ गई, इसलिए मेरी बैत वापस ले लीजिए। अल्लाह के नबी ने समझा कर भेज दिया, बुखार कम नहीं हुआ। दूसरे दिन आया, अल्लाह के नबी ने फिर समझा कर भेजा। तीसरे दिन आया, अल्लाह के नबी ने फिर समझाया कि तुम बैत होने से वजह से तुम्हें बुखार नहीं आई,
بیماری کا دینا، شفا کا دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ نہیں سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ شہر ہی منحوس ہے۔ میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں بیعت ہوا کہ میں خود طبیعت میری بگڑ گئی، یہ کہہ کر مدینہ منورہ جیسا شہر چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو ان مقدس شہروں میں ٹھہرانا نہیں چاہتے تو ایسے کچھ اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ انہی اسباب میں لگ کر اسی کو اصل سمجھ کر آدمی وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک جوڑا پڑوس ملک سے حج کرنے کے لیے آیا، میاں بیوی VIP حج کرنے کے لیے، اور بات میں اعتراض کر رہے تھے۔ اتفاق کی بات تھی، شوہر کی طبیعت حج کے زمانے میں جب حج 5 دن کا ہوتا ہے، اس سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی، شوہر کو ایڈمٹ کر دیا گیا، تو ان کے سامنے فارم پیش کرتے ہیں حکومت والے، جو بھی ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہیں تو وہاں سعودی حکومت ان کے پاس فارم لے کر جاتی ہے کہ تم فارم فل اپ کر دو، ہماری طرف سے ایمبولینس آئے گی، خدمت کرنے والے لوگ آئیں گے، آپ کو ایمبولینس میں بٹھا کر حج کے جتنے ارکان ہیں ان کو پورا کرا کے بعد میں آپ کو ایڈمٹ کر دیا جائے گا۔ جب یہ فارم پیش کیا تو اس نے اس میں سائن کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے گھر آیا ہوں، اللہ نے مجھے بیمار کیوں بنا دیا، اس لیے میں حج نہیں کروں گا۔ اسی ضد میں میاں بیوی مکہ مکرمہ کے رہتے ہوئے حج کے زمانے میں واپسی کا فلائٹ بنا کر واپس ہو گئے۔ یہ محرومی کی بات ہے، ورنہ نہ مدینہ برا ہے، نہ مکہ برا ہے، نہ کوئی مہینہ برا ہے، نہ کوئی دن برا ہے، یہ سب کے سب ہمارے ذہن کی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ ہمارے دل کے اندر جیسا ہوگا اللہ ویسا ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ ٹریفک جام ہے، لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، راستہ بند ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، ڈر کے مارے کوئی آدمی نہیں جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر سیدھا گئے اور شیر کا کان مروڑا، کان کو پھرایا اور گدی پر مار کر اٹھایا، چل یہاں سے راستہ خالی کر۔ تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل میں گھس گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو خوشی ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، میرے کانوں نے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے تھے کہ آدم کا بیٹا جس چیز سے ڈرتا ہے اس کا خوف اللہ اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اگر آدم کا بیٹا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ڈرا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ آدم کا بیٹا جس چیز سے نفع اور نقصان کی امید کرتا ہے اللہ اسی چیز پر اسے مسلط کر دیتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں، جو دل میں خیال آیا ویسے ہی ہوگا۔ اگر کوئی رات میں اندھیرے میں کسی بڑے گھر میں جا رہا ہے، یہ خیال کر رہا ہے کہ شاید شیطان ہوگا تو واقعتاً شیطان آئے گا۔ شاید سوچے گا جنگل ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی چڑیل آئے گی، آج تک کوئی چڑیل دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن اس کا گمان ہے تو اللہ ویسے ہی چڑیل کو بھیجیں گے۔ جیسا گمان اللہ کا ویسا فیصلہ ہوگا۔ دل میں یقین بنا لے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری شفا کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کوئی نقصان انسان کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جنگ کے لیے کسی علاقے کو جا رہے تھے تو ایک نجومی جو یہودی تھا اس نے حضرت علی کو روکا، کہا کہ حضرت علی ابھی مت نکلیے، تھوڑی دیر رکیے اس کے بعد نکلیے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ دیکھو اس وقت میں فلاں اور فلاں تارا دونوں آپس میں ستارے مل رہے ہیں، جب یہ ستارہ
फला सितारे से मिलता है तो सारा काम बर्बाद हो जाता है, इसलिए थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद निकलिए, आप कामयाब हो जाएंगे। तो हजरत अली ने कहा, ना तो अल्लाह के नबी का कोई नुजूमी था और ना कोई नुजूमी है, और मैं अगर तेरी बात पर भरोसा कर लिया तो नबी के दीन को ठुकराने वाला बनूंगा। ये कहकर सहाबा को लेकर उसी वक्त गए और जहां जाना था वहां जाकर उस इलाके को फतह कर लिया। कामयाबी के बाद लोगों से कहा, अगर मैं उस नुजूमी की बात मानता, थोड़ी देर के बाद निकलता, लोग समझते फला आदमी ने कहा था इसकी वजह से कामयाबी मिली, वरना वो नाकाम हो जाते। जबकि कामयाबी और नाकामी दोनों अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब चाहता है कामयाब कर देता है। वही युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, अल्लाह का साफ ऐलान है, अल्लाह अगर किसी को भलाई देना चाहे, अच्छा करना चाहे, तरक्की देना चाहे, इज्जत देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उस खैर को नहीं रोक सकती। ये हमारा अकीदा है। अल्लाह किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी दुनिया मिलकर उस नुकसान से बचाना चाहे, नहीं बचा सकती। यह अल्लाह का फैसला, तयशुदा फैसला है। इन बातों पर ईमान रखना, इसी को कहते हैं अकीदा। और इस महीने के अंदर ये अकीदा बहुत सारे मुसलमानों के घरों के अंदर कमजोर हो चुका है, बिगड़ चुका है। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये चाहिए, जैसे इस महीने के अंदर लोग मंगनी करने से बचते हैं, तो हम जानबूझकर इसी महीने के अंदर मंगनी करें, जानबूझकर इसी महीने के अंदर अपनी शादी को फिक्स करें, जानबूझकर इसी महीने के अंदर हम अपने घर की ओपनिंग करें, जानबूझकर इसी महीने के अंदर हम अपने दुकान की शुरुआत करें। कोई महीना अल्लाह के खजाने में मनहूस नहीं है। हाँ, मनहूस कौन सा दिन है? वो दिन है जिस दिन हम सुबह की नमाज ज़ाया करके 8-9 बजे तक अल्लाह को नाराज करके शैतान की बात मानकर अपने घरों से निकलते हैं। वो लम्हा हमारे लिए मनहूस है। जिस वक्त हम फोन लेकर नामहरमों को घूरते रहते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करते रहते हैं, वो लम्हा हमारे लिए मनहूस है। वो एक एक सेकंड क़यामत के दिन हमें दोज़ख के अज़ाब के अंदर ढकलने के लिए काफ़ी है। जिस भाई ने अपनी बहन को वरासत से महरूम करने के लिए जिस वक्त फैसला किया, वो फैसला उसके लिए मनहूस है। जिस दोस्त ने अपने दोस्त से रिश्ता तोड़ लिया, जिस भाई ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया, जिस बहन ने अपने जहन से रिश्ता नाता तोड़ लिया, वो तोड़ना, वो फैसला, वो लड़ाई झगड़ा, वो वक्त उसके लिए मनहूस है। बाकी अल्लाह के खजाने में कोई महीना, कोई लम्हा, कोई दिन अल्लाह के यहाँ मनहूस नहीं है। इसलिए हम अपने अकीदे को दुरुस्त करें। ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर जो ये वबा चल गई है, जैसे ही महीना शुरू हुआ, सास अपनी बहू को अपने मैके भेज देती है। इस रस्म को ख़त्म करें। अगर किसी के घरों में बहू आई है तो समझा कर उसको भेज दे, जाओ अपने सास के घर में, देखेंगे क्या सास के अंदर, इस बहू के अंदर जान देने की ताकत है? क्या सास बहू एक इकट्ठा हुए तो सास मर जाएगी, ससुरे का इंतकाल हो जाएगा? जबकि अल्लाह का फैसला है कुरान में, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। मौत का जब तक वक्त नहीं आता, 1 सेकंड पहले 1 सेकंड बाद भी आदमी नहीं मरता। किसी के बारे में लिखा है दिन के 12 बजे मरने वाला है, 12:02 तक वो जिंदा नहीं रहता, उसे मरना है उसी वक्त पर। और 11:50 पर 9 सेकंड पर भी उसकी मौत नहीं आएगी। जो वक्त लिखा है उसी वक्त उसको जाना पड़ेगा, चाहे सारी दुनिया के वाले मिलकर भी उसको बचाना चाहे नहीं बचा सकते।
اس لیے اس عقیدے کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات سے یہ امید رکھیں، اچھا گمان کریں، بدگمانی پر گرفت ہے، نیک گمانی پر گرفت نہیں ہے۔ نیک گمانی پر ثواب ملتا ہے۔ اچھا فلاں آدمی آ گیا، ماشاءاللہ اب ہمارا کام، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے، ان کا نام سہل تھا، ایک اہم کام کے لیے جانا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا سہل آ گئے ہیں، جس کا معنی ہوتا ہے آسانی، انشاءاللہ ان کی برکت سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ نیک گمانی کر سکتے ہیں لیکن بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ فلاں سے شادی ہوئی، ہمارے گھر کا سکون بجڑ گیا، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ فلاں سے عورت آئی، وہ عورت آنے سے ہمارے گھر میں نحوست بن کر آئی، بالکل نہیں کہہ سکتے۔ فلاں عورت ہے بڑی منحوس ہے، صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ لڑکیاں پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ کے قبضے و قدرت میں ہے۔ اس کے اندر انگلی اٹھانا توحید کا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سفر کے مہینے میں لوگ جن جن کاموں سے بچتے ہیں، جان بوجھ کر ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ جو بیماریاں بہت حد تک تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہیں، جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔